بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ناظرین، انجینئر محمد علی مرزا صاحب جیسے جیسے ایام گزر رہے ہیں ان کی حقیقت قوم کے سامنے آنا شروع ہو چکی ہے۔ ہم نے بہت عرصہ پہلے انجینئر صاحب کے حوالے سے یہ بات عیاں کر دی تھی کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا اصل مقصد اور قاصد وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے قوم کی نوجوان نسل، خاص طور پر قوم کے دلوں سے حضرات صحابہ کرام کی محبت کو نکالنا مقصود ہے۔ لہٰذا اسی حوالے سے وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے وہ واقعات اور وہ چیزیں جو مختلف فی رہی ہیں ان اختلافی مسائل کو قوم کے سامنے لا کر صحابہ سے متنفر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ شروع سے اس کا ایک طریقہ وعدت رہا ہے۔ لہٰذا پہلے تو یہ انجینئر صاحب کی عادت تھی کہ وہ اجمالی طور پر بعض اصحاب کے حوالے سے بات کر دیا کرتے تھے، لیکن اب بہت سارے اصحاب رسول کہ جن کا نام لے کر اب ان کی مخالفت میں یہ کلمات کہنا شروع کر دیے ہیں، انہوں نے ان کی مخالفت میں بیان بازیاں شروع کر دی ہیں۔ بہت سارے اصحاب رسول کے نام بھی لیے گئے۔ لہٰذا خاص طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور اب ماضی قریب کے اندر ہی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ایک کلپ جو سامنے آیا ہے جس میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے انتہا درجے کی گھٹیا گفتگو کی، جس میں صراحتاً ان کی گستاخی سامنے آ رہی ہے۔ اس موقع پر قبل اس کے کہ میں آپ کے سامنے انجینئر صاحب کا وہ کلپ پیش کروں، میری اداروں سے اور اثر رسوخ رکھنے والی شخصیات سے یہ گزارش ہوگی کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو لگام ڈالی جائے۔ اس کا اصحاب رسول کے حوالے سے جو منہ کھلنا شروع ہوا ہے، جس کی وجہ سے امت کے اندر اور قوم کے اندر اصحاب رسول کے حوالے سے جو ایک تشویش سامنے آ رہی ہے، اس کا نقصان اور خمیازہ اداروں اور ان شخصیات کو بھگتنا پڑے گا کہ جو اثر رکھتی ہیں، رسوخ رکھتی ہیں انجینئر صاحب کو، وہ لگام دے سکتی ہیں۔ لہٰذا ان کا پہلے یہ کلپ ملاحظہ کریں، اگلی بات میں آپ کے سامنے بعد میں پیش کروں گا کہ حضرت بلال حبشی، حضرت صہیب اور سلمان فارسی تینوں زہد کے امام بیٹھے ہوئے ہیں، اور ابو سفیان وہاں سے گزرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو ہماری تلواروں نے اللہ کے دشمن سے اپنی دشمنی وصول یعنی اس کا بدلہ نہیں اتارا۔ تو حضرت ابوبکر وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں، حضرت ابوبکر کہتے ہیں تم مکے کے سردار کے بارے میں ایسی لینگویج تو نہ استعمال کرو۔ لیکن صحابہ کرام کو وٹ بھی تھا کہ یار پوری زندگی لڑتا رہا، اینڈ پہ کلمہ پڑھ لیا، ہم نے تو بدلہ اتارنا تھا اسے۔ وہ اپنی جگہ جینوئن تھا، یعنی اینڈ پہ آگے پی ٹی آئی جوائن کر لی ہے۔ آج کے دور میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، آپ نے دیکھا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کیسے نڈر اور بے باکانہ گفتگو حضرت ابو سفیان کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ اول سیاسی اختلافات آج کے دور میں خاص طور پر پی ڈی ایم اور پی ڈی ایم کے اندر شامل جماعتیں، پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور اس کے ساتھ دوسری جماعتوں نے مل کر جو ایک اتحاد کیا، اور ان کے خالف پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف، جو ان کا ایک سیاسی اختلاف پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، ان سیاسی اختلافات کو سامنے رکھ کر انجینئر محمد علی مرزا نے کس انداز میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بے ادبی اور گستاخی کی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، یعنی میں اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں کہ بہت ساری ایسی شخصیات، سیاسی شخصیات تھی کہ جو کرپٹ تھی، لیکن جب وہ پی ٹی آئی کے اندر شامل ہوئے تو ان کے حوالے سے پی ٹی آئی کے ہاں ان لوگوں کی کرپشن کو مطلب ہے کہ اتنا واضح طور پر پیش نہیں کیا جاتا تھا۔ لہٰذا انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے تشبیہ دی ہے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کو پی ٹی آئی میں شمولیت کے ساتھ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ اندازہ لگائیں، حالانکہ یا تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب آپ صراحتاً یہ بتائیں کہ آپ حدیث رسول کے منکر ہیں۔ کیا آپ کے پاس وہ حدیث نہیں پہنچی کہ اسلام وہ ماقبل جتنے گناہ ہیں وہ معاف کر دیتا ہے؟ اسلام لانے سے، ہجرت کرنے سے، یہ انسان سے جتنی بھی سابقہ غلطیاں ہوئی ہوں، کفر تک سرزد ہوا ہو، تمام کی تمام غلطیاں اسلام لانے کے بعد اور ہجرت کرنے کے بعد معاف ہیں۔ تو کیا ابو سفیان کا ایمان
آپ ابو سفیان کے ایمان کے بارے میں متزلزل ہیں؟ کیا آپ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے ایمان کو نہیں مانتے؟ اگرچہ وہ ایمان آخر میں لے کر آئے، میرا اور پوری امت کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں ایک لمحے کے لیے بھی دیکھا ہو، یا اللہ کے رسول نے ایمان کی حالت میں اس بندے کو ایک لمحے کے لیے دیکھا ہو، وہ آدمی صحابی ہے، وہ شخص صحابی رسول ہے، اور اس کا مقام وہی مقام ہے جو قرآن صحابہ کے بارے میں زبان استعمال کر رہا ہے کہ یہ تمام کے تمام بخشے بخشائے ہیں۔ اس لیے آپ حضرت ابو سفیان کے حوالے سے صرف اس وجہ سے آپ بے باک ہو کر، نڈر ہو کر یہ گفتگو کر رہے اور ان کی شان میں یہ گستاخی کر رہے ہیں کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ ہیں، صرف اس وجہ سے۔ اور ابھی کچھ ہی دیر کے بعد جب ہماری یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی، آپ اندازہ لگائیں کہ مرزا جی کے چوزے ہمارے اس ویڈیو کے نیچے آ کر کومنٹ کے اندر لکھیں گے کہ یہ فرقہ پرست لوگ ہیں، یہ علماء، یہ مولوی فرقہ پرستی کو فروغ دینے کے لیے اس طرح کی بیان بازیاں کر رہے ہیں۔ سب سے زیادہ فرقہ واریت پھیلانے والا اس وقت میرے ملک پاکستان کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں وہ انجینئر محمد علی مرزا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ نفرت اس وقت انجینئر محمد علی مرزا صاحب آپ پھیلا رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر۔ خدا را پاکستان کے امن کو برباد نہ کرو، پاکستان کے امن کو خراب نہ کرو، یہاں فرقہ واریت کی ہوا کو فروغ نہ دو، بلکہ اصحاب رسول کے حوالے سے سوچ سمجھ کر زبان استعمال کریں، اصحاب رسول کے حوالے سے بڑی محتاط ہو کر گفتگو کریں۔ اگر یہ زبان ایسے ہی چلتی رہی تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جس دن خدا کی پکڑ سے آپ محفوظ نہیں ہوں گے۔ اس لیے اس فلم کو روکنے کی ضرورت ہے۔ انجینئر کو میری طرف سے جو خطاب ملا ہے کہ یہ جو ہمیں کہانی کہتا ہے، آپ بہت بڑی فلم ہیں اور انشاءاللہ آپ کی فلم زیادہ چلنے والی نہیں ہے، عنقریب آپ کی فلم رک جائے گی۔